ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 5۔ حریم ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا، بیٹی کو پالنے لگا مگر بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب حریم 7 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر سے اتر گیا۔ حریم کے ماں باپ کے بعد اس کی اس دنیا میں ایک خالہ ریحانہ ہی تھی، جس نے اپنے شوہر باسط کے کہنے پہ حریم کو پاس رکھ لیا تھا، مگر ہمیشہ اسے کوستی اور نفرت کرتی۔ ریحانہ کی اپنی بھی ایک ہی بیٹی تھی، علینا، جو حریم کو اپنی بہن مانتی اور ہمیشہ حریم کے ساتھ رہتی اور اسی کا ساتھ دیتی۔ حریم جانتی تھی کہ خالہ اس کے باپ کی تھوڑی سی 7 مرلہ جگہ حریم کے نام تھی، اس کی وجہ سے اس کو پال رہی ہے۔ حریم کو پڑھائی کا شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ میٹرک کے بعد 1 سال تک اسکالرشپ پہ پڑھا مگر آگے کی تعلیم کے لیے نہ پیسے تھے اور نہ اجازت۔ خیر، اپنی زندگی کام کاج اور خالہ کی ڈانٹ میں گزار رہی تھی بیچاری۔ اور اس طرف اوہ واو، حویلی اندر سے بھی کافی شاندار ہے۔ عائشہ اندر آتے ہی پوری حویلی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی۔ حویلی اندر سے کافی بڑی تھی۔ اندرونی ہال میں بہت بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے، سامنے دونوں اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں، ایک طرف بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ علیان چلتا ہوا تصویروں کے پاس پہنچا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ایک بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی تصویر لگی تھی، جو پرانے زمانے میں بنائی جاتی تھی۔ علیان سمجھ گیا یہ اس کے پردادا اور پردادی کی تصویر ہے۔ اس سے اگلی تصویر علیان کے دادا دادی کی تھی اور اس سے اگلی تصویر میں علیان کے پاپا اور امی کی تصویر تھی، مگر اس سے اگلی تصویر دیکھ کر علیان حیران ہو گیا کہ اس تصویر میں ایک عورت ایک بچہ گود میں لیے کھڑی ہے اور اس عورت نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو علیان کو لگا کہ جیسے اس نے پلکیں جھپکائیں، مگر اگلے ہی لمحے وہم سمجھ لیا۔ یہ عورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ عورت تو وہی ہے جس کو اس پتھر جیسی غار میں تصویر لگی میں دیکھا تھا۔ اور دوسری طرف ڈائن کا خون، سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈال دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یس، انیس کے منہ سے خوشی سے بے ساختہ نکلا۔ ڈائن کا خون ضرور اوپر لیب میں ہوگا، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ انیس لائبریری سے نکلا اور باہر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لیب میں آ گیا۔ لیب کو لاک لگا ہوا تھا۔ انیس نے چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ سامنے جو لوہے کی الماری ہے، ضرور اسی میں ہوگا۔ انیس جلدی سے الماری کے پاس گیا اور کھولا۔ الماری کے اندر بہت سی شیشیاں پڑی تھیں جن میں مختلف چیزوں کا خون تھا اور کیمیکلز بھی تھے۔ سب شیشیوں پر لکھا گیا تھا کہ ان میں کیا رکھا ہے۔ انیس ڈائن کے خون والی شیشی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد انیس کو شیشی مل گئی۔ انیس نے شیشی نکالی اور الماری بند کر دی اور جلدی سے لیب سے باہر نکل گیا، لیکن جلدی میں لیب لاک کرنا بھول گیا، جو اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ اور پہلی طرف امی، یہ تصویر کس کی ہے؟ علیان نے تصویر کو دیکھتے ہی پوچھا۔ رفت عروسہ کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ علیان کی آواز دیتے ہی پیچھے مڑی اور علیان کو تصویر دیکھتے ہوئے ایسے ڈر گئی جیسے اسے کوئی بڑا راز پتہ چلا گیا ہو۔ رفت اور عروسہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی علیان کی طرف آئیں۔ ارے یہ تصویر، یہ یہاں کس نے لگا دی؟ ہمیں نہیں پتہ یہ تصویر کس کی ہے، عروسہ جلدی جلدی بولی۔ کیا مطلب چاچی کہ آپ کو نہیں پتہ یہ تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی ہے جب ہم گاؤں آ رہے تھے، راستے میں ایک غار جیسی چیز میں، علیان نے پوچھا۔ دراصل عروسہ کا مطلب ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں نہیں آئے تو کسی نے لگا دی ہوگی۔ تم جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور آرام کرو، تھک گئے ہو۔ اسے میں ہٹوا دیتی ہوں، رفت نے کہا۔ جی امی، علیان کہتا ہوا چل دیا۔ بھابھی، یہ تو ڈائن گھر تک بھی پہنچ گیا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اسے سب کچھ پتہ نہ چل جائے، عروسہ ہاتھ گھماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس ڈائن کی تصویر یہاں سے ہٹوا دو، رفت حقارت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور چل دی۔ اوئے ادھر آؤ، عروسہ نے ایک نوکر کو بلایا جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جی مالکن۔ وہ چلتا ہوا عروسہ کے پاس آیا اور ادب سے بولا، یہ اس کبوتری، میرا مطلب لڑکی کی تصویر یہاں سے ہٹا دو، اور اس کی کوئی بھی تصویر اگر مجھے حویلی میں نظر آئی تو تمہاری نوکری ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گی، سمجھے؟ عروسہ حکم چلاتے ہوئے چلی گئی۔
جی مالکن، آپ کو اس کی کوئی تصویر یہاں نظر نہیں آئے گی۔ اس نے کہہ کر تصویر اتار لی اور ایک طرف چل دیا۔ اف یہ ڈائن بھی نا 21 سال پہلے چل بسی، مگر ابھی تک اس کا خوف نہیں گیا۔ دل کرتا ہے اس پتھر کو جا کر توڑ ہی دوں، عروسا نے کہا۔ کس کو توڑنے کا سوچ رہی ہیں آپ؟ ثاقب نے عروسا کو پیچھے سے بازو میں سمیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عروسا نے خود کو چھڑایا اور ثاقب کے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، آپ کے اس سر کو جس میں دماغ ہی نہیں ہے، عروسا کہتے ہوئے چلی گئی۔ عجیب عورت ہے بھائی۔ اور دوسری طرف انیس نیچے لائبریری میں آیا اور شیشی ایک میز پہ رکھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور سلمانی کتابیں لے آیا۔ اب میں ان سب کو ٹھیک کرتا ہوں، انیس نے کہا اور 5 کتابیں کھول کر میز پہ رکھ دی۔ شیشی کھولی اور سبھی کتابوں پر ایک ایک خون کا قطرہ ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد میں ساری کتابوں پر آہستہ آہستہ حروف آنے لگ گئے۔ اوہ تھینک گاڈ، یہ ٹھیک ہو گئیں۔ پاپا کو میسج کر دیتا ہوں۔ انیس جیسے ہی موبائل اٹھانے کے لیے پیچھے مڑنے لگا، ایسا لگا جیسے کسی چیز نے مضبوطی سے اس کا پیٹ جکڑ لیا۔ انیس نے دیکھا تو وہ ڈائن کی چوٹی تھی۔ انیس کو زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ انیس کے سامنے ایک ڈائن کھڑی تھی جس نے اپنی چوٹی سے انیس کو جکڑ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ انیس کے حلق سے مشکل سے آواز نکلی۔ اندھے ہو؟ میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن نے جواب دیا۔ یہ مصیبت اب کہاں سے آ گئی؟ انیس نے سوچا۔ انیس اس سے پہلے کچھ بولتا ڈائن نے اپنی چوٹی گھمائی اور انیس زور سے دیوار کے ساتھ لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اور پہلی طرف کیا سوچ رہی ہو رفت؟ انور کمرے میں داخل ہوا تو رفت کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کو جلدی سے نمٹا کر یہاں سے چلے جائیں، رفت نے اسی طرح چاند کو دیکھتے جواب دیا۔ اچھا، اس بات کو 21 سال گزر گئے پھر بھی ابھی تک ڈر لگتا ہے۔ انور رفت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کروں انور جی، وہ منظر تھا ہی اتنا بھیانک، آج بھی سوچتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس آئے گی، پر اب وہ نہیں آ سکتی، وہ پتھر کی بن چکی ہے اور تابوت میں قید ہے۔ انور نے رفت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں مگر اس کے لیے واپس آنا بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے نا؟ رفت کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں مگر ہم نے تو اسے ہی ختم کر دیا نا جو اسے واپس لا سکتا تھا۔ انور کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ رفت بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ الیان گہری نیند میں سو رہا تھا کہ تبھی اسے کسی کے گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ آجا آجا۔ الیان آنکھیں کھولتا ہے اور بیڈ سے نیچے اتر کر جوتے پہن کر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے اور ایک طرف چلنے لگتا ہے۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ الیان اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ الیان نے ایک قدم بڑھایا اور گرنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ تھام کے زور سے پیچھے کھینچا اور پہلی طرف انیس کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھا۔ انیس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ انیس جلدی سے میز کے پاس آیا مگر اگلے ہی لمحے انیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ساری سلیمانی کتابیں غائب تھیں۔ ارے یہ کیا ہوا مجھ سے؟ انیس بہت گھبرا گیا اور جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر حبیب کو فون لگایا۔ تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا۔ ہیلو پاپا، آپ کہاں ہیں؟ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ دوسری طرف سے حبیب کی آواز آئی۔ پاپا آپ جلدی سے گھر آئیں، بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ انیس نے جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے میں بیٹا آتا ہوں، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے پاپا، انیس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یہ سلیمانی کتابیں کیسے غائب ہو گئیں؟ انہیں تو ہمارے علاوہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں اپنے سر پہ کچھ مرہم وغیرہ لگا لیتا ہوں۔ انیس گیا اور ڈریس چینج کر کے سر پہ ایک پٹی کر کے میڈیسن کھا لی اور واپس لائبریری میں آ گیا۔ جب سلیمانی کتابوں کو ایک نیک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ایک ڈائن کیسے لگا سکتی ہے؟ شاید راز ڈائن میں کچھ لکھا ہو اس بارے میں۔ انیس سوچتے ہوئے راز ڈائن کی طرف آیا اور پھر سے اسے پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس سوال کا جواب مل ہی گیا۔ جب سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈالا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈائن کا خون کالا اور غلیظ ہوتا ہے، اس وجہ سے کچھ دیر تک سلیمانی کتابیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کو کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ انیس یہ پڑھتے ہی دنگ رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی ان کتابوں کے بارے میں پورا پڑھ لینا چاہیے تھا، اب کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف الیان کو جیسے ہی ہوش سا آ گیا تو الیان فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو سو رہا تھا۔ اور تم کون ہو؟ الیان پریشان اور بوکھلا سا گیا تھا۔ جی میرا نام حریم ہے، آپ یہاں سے گرنے لگے تھے
تو میں نے بچا لیا اور میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ مجھے شام کو روسا آنٹی نے بلوایا تھا۔ حریم نے نظریں جھکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا، اچھا، پر میں یہاں الیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، حریم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ ہاں شاید، ویسے تھینک یو، الیان کہتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آج کل تو کچھ زیادہ ہی۔ الیان کو غصہ آ رہا تھا اور وہ کنفیوز ہو رہا تھا، یا پھر میں ہی کچھ زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے شاید دوبارہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر سونا چاہیے، ورنہ آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو میں اوپر ہی پہنچ گیا ہوتا۔ خیر، کیا ہے ڈائن کی سچائی؟ کون ہے ڈائن؟ کیا ہے الیان سے اس کا رشتہ؟ پڑھیے اگلی قسط میں۔